رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تین کام ایسے ہیں کہ جو شخص اس کو پورا کرے تو جو فضیلت آل داؤد کو عطا کی گئی تھی ان کے حصے میں بھی آ جائے گا۔ تو لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ وہ کون سا ہے تین چیزیں کہ جس سے وہ ہم کرے اور وہ جو اللہ تعالیٰ نے اس کو شاکرین میں شمار کیا اور اس نے تو ہم بھی اس میں اور آپ نے فرمایا کہ رضا اور غضب دونوں کے درمیان جو ہے آپ اپنے حالت میں انصاف پر قائم رہیں۔ غضب اور رضا، ایک چیز سے آپ بہت خوش ہو گئے، ایک چیز سے آپ بہت ناراض ہو گئے، ٹھیک ہے، آپ کو غصہ آ گیا۔ جب آپ راضی ہو گئے اور ناراض ہو گئے، ان دونوں میں اگر آپ انصاف پہ قائم رہے، انصاف پہ کس طرح قائم رہے کہ آپ کا جو اللہ تعالیٰ نے آپ پر انعامات کیا ہوا ہے، آپ کا نظر پھر بھی انعامات کی طرف ہو اور آپ اس سے ہٹے نہیں اور آپ کو غضب نہ ہے، کیونکہ جب آپ وہ بندہ بن جاتے ہیں کہ ہم حقیقت آپ کے اندر آ جاتا ہے تو آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اتنے احسان مند ہو جاتے ہیں کہ آپ کو وہ چیزیں جو آپ کے طبیعت کے خلاف ہے وہ بھی آپ کو اس کیفیت سے نہیں ہٹاتا، اور جو آپ کو خوش کرنے والا ہے وہ بھی آپ کو اس کیفیت سے نہیں ہٹاتا۔ جو اس کیفیت میں جتنا زیادہ مضبوط ہوگا اس حمد والے میں، شکر والے کیفیت میں، وہ اس چیز سے نہیں ہٹے گا جس چیز کا رب اس کے ساتھ کرتا ہے۔ نہ اس کا غضب کا اس میں عمل دخل ہوگا، نہ اس کے زبان پہ شکایت آئے گی، نہ اس چیز پہ وہ اس کے خوشی میں اس چیز کے لالچ میں آئے گا۔ فرمایا جس نے غضب اور جس نے دونوں حالتوں میں اور رضا کے حالتوں میں جو اپنے اس حقیقت پر قائم رہا تو وہ، اور غنا اور فقر، جب غنا اس کے پاس پیسہ ہے، غنی ہے، اور جب اس کے پاس فقر ہے، دونوں حالتوں پہ وہ اعتدال پہ رہا۔ جب وہ دونوں حالتوں پہ اعتدال پہ رہتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ تو پھر حضرت وہ نہ اس میں وہ مستی آتی ہے جو غنا سے پیسوں سے آتی ہے، نہ وہ تکبر آتا ہے، نہ وہ مال اس کے لیے فتنہ بن جاتا ہے، نہ اس کو راستے سے ہٹاتا ہے، نہ اس کو غافل کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وہ لوگ جو دنیا کی خرید و فروخت اس کو اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتا، قیاما و قعودا، وہ کھڑے ہوئے بیٹھے ہوئے سب اس میں مصروف ہوتے ہیں، مصروفیت اس کے ہے لیکن وہ اندر سے اس کے ساتھ ہے۔ تو وہ جو غنا جو ہے اور فقر اس کو شکایت میں نہیں ڈالتا ہے، یار کچھ نہیں ہے، یار اللہ نے تو مجھے کچھ دیا نہیں، یار اللہ نے اس نے نہیں کیا۔ وہ کبھی نہ غنا میں اپنے اس راستے سے ہٹتا ہے اور نہ وہ اس کے راستے سے ہٹتا ہے جو کہ فقر ہے۔ دونوں مشکل ہے۔ اگر غنا آ جاتا ہے تو غنا کی وجہ سے انسان راستے سے ہٹ جاتا ہے، اور اگر فقر آتا ہے تو وہ فقر اس کو لے جاتا ہے اس طرف شیطانی۔ بہت دروازے غنا میں نقصانات کے ہیں اور بہت دروازے فقر میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فقر کو فخر کہا، الفقر فخری، فقر میرا فخر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ مجھے زندگی بھی فقیروں میں دے دو اور مجھے موت بھی نہیں دے دو اور مجھے واپس زندگی بھی فقیروں میں دے دو۔ لیکن فرمایا ایک دن آئے گا میری امت میں کہ یہ فقر کفر بن جائے گا، جو میرا فخر ہے وہ کفر بن جائے گا، کیونکہ آپ کے باطن کی کیفیت اتنا وہ بیزاری کا اور اتنا لالچ کا، اتنا حرص کا ہو جاتا ہے کہ آپ سب کو چھوڑ چھاڑ کر کے آپ اس چیز سے نکلتے ہیں جس کو نیستی بولتے ہیں، فقر بولتے ہیں، یا آپ کے پاس کہتے ہیں۔ تو فرمایا جس نے غنا کے ٹائم پر اور فقر کے ٹائم پہ دونوں حالتوں میں اعتدال اور میانہ روی اختیار کرنا۔ اور تیسری بات کہ جب وہ عالیانہ طور پہ
اور چھپا ہوا جب وہ اکیلے میں ہوتا ہے، بالکل وہ اس کا رب جانتا ہے، اور خفیہ اور علانیہ طور پہ دونوں حالوں میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ اب یہ جو اللہ سے ڈرنے کا ہے، پھر بات ادھر آ گئی وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے سوال کیا تھا کہ آپ نے فرمایا کہ اسلام کیا، ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے؟ اور اس نے فرمایا کہ احسان کیا ہے؟ بولا جب آپ اللہ کو دیکھ رہے ہو، اگر یہ نہیں کر سکتے ہو اتنا تو کرو کہ اللہ آپ کو دیکھ رہے ہیں۔ پھر بات اس کیفیت پر آئی۔